وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ احزاب آج کی سبق کا موضوع، کیا ہم لوگ اسلام کی اصل روح کو نہیں جانتے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور اے حبیب یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے ان کی تبلیغ رسالت کا عہد لیا، اور خصوصاً آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام سے، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں دریافت فرمائے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 9، لفظی ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد کرو جو اس نے تم پہ کی تھی۔ اذ جاءتکم جنود، جب آ گئے لشکر تمہارے پاس، فارسلنا علیہم، پس ہم نے ان پہ بھجوائی ریحن ہوا، جنودن ایسے لشکر، لم تروہا جو تم نے نہیں دیکھے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ سامعین کرام، سورہ احزاب غزوہ احزاب کے تناظر میں نازل ہوئی تھی، اور اس کے متعلق حالات و واقعات اور اس کی حکمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور ایک بات سامعین کرام غور کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی جد و جہد اور محنت میں رکھ دی ہے۔ خوب محنت، خوب کوشش، خوب جد و جہد اور خوب مجاہدہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ یعنی مومن کے راستے کی، مومن کا ایک قسم کا یہ راستہ ہے۔ آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بھی بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ، یہ ایک بات میں اس سے پہلے یہ کہہ دوں کہ یہ صرف غزوہ احزاب یا غزوہ احد یا غزوہ بدر کی باتیں نہیں ہیں، اس میں مکمل ایک اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، وہ ان تمام واقعات میں موجود ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ یہ غزوہ احد، یہ غزوہ بدر، احد اور احزاب، یہ وہاں تک محدود نہیں تھے، آج سے 1450 سال پہلے تک محدود نہیں تھے،
یہ ایک روش ہے، ایک طریقہ ہے جس پر چل کر مومن اپنی کامیابی کی معراج تک پہنچتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. آج بھی آپ پہ ایسے حالات آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی کیفیت مختلف ہو، لیکن ایسے حالات آپ پہ ابھی بھی آ سکتے ہیں کہ آپ کو خوب محنت اور جد و جہد اور کوشش اور یہ تکالیف اور ابتلا اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ مومن ہیں. اگر مومن نہیں ہیں تو پھر صورتحال مختلف ہو جاتی ہے، اس کا بیان علیحدہ ہے. لیکن اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود و محبوب و معبود مانتا ہے تو اس کو اس راستے سے گزرنا ہوگا. کس راستے سے؟ ابتلا، آزمائش، جد و جہد، محنت اور کوشش کے راستے سے اس کو گزر کو جانا ہوگا. یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں. اور یہ کوئی اچھمبے کی بات بھی نہیں ہے کہ آپ اس پہ حیران ہو کہ یہ حالات مجھ پہ کیوں آ گئے یا ایسا کیوں ہوا. بہرحال یہ ایک راستے کا زیور ہے، ایک راستے کا آپ کہہ لیں کہ ایک راستہ ہے جس پر چل کر انسان اپنی کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہوا اپنے عروج تک پہنچ جاتا ہے. اللہ. تو اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ یہ دیکھیں، یہ جو ہم تذکرے پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ تو وہ حالات ہیں جو اصحاب کرام پہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے. اور لیکن قرآن میں اللہ تعالی ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتا ہے، بلکہ اس بات کی خوشخبری سناتا ہے کہ جنت کا راستہ طے کرتے ہوئے تمہیں اس ابتلا، آزمائش اور جد و جہد اور کوشش کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس سے گھبرانا نہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو آیت پیش کرتا ہوں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ترجمہ یہ ہے، ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تم پہ ابھی وہ حال نہیں آیا ہے جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں مومن. تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مستہم الباساء، ان پہ خوف کی کیفیات آئی تھیں، والضراء، تکلیفیں آئی تھیں، وزلزلوا، اور ان کو خوب ہلایا گیا تھا. زلزلے کا لفظ ہے نا، ان کو خوب ہلایا گیا. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور جو ان کے ساتھ مومن تھے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی امداد کا وعدہ کب ہوگا. الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کا وعدہ دیکھو قریب ہی ہے. تو بہرحال یہ مضمون یہاں ایک جگہ نہیں ہے. سورہ عنکبوت میں دیکھ لیں، ابھی ہم نے اس کو پڑھا ہے کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے بھی میں نے لوگوں کی آزمائش کی ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹے اور سچے لوگوں کو دنیا کو دکھا دیا ہے. تو یہ بات سامعین کرام آپ کو میں کہتا رہتا ہوں، اور آپ کو یہ نوٹ کرنی چاہیے کہ تن آسانی، سہل پسندی، تن آسانی سے کامیابی کی منازل آپ طے نہیں کر سکتے. اس کے لیے دیکھیں، میری ایک بات سنیں، اللہ تعالی ہمارا مقصود ہے اور اس کے لیے ہمیں خوب جد و جہد اور کوشش کرنی ہے. یہ اسی طرح ہے سامعین کرام، ایسی کوئی سمجھنے کے لیے مشکل نہیں ہے. اسی طرح ہے جیسے کہ آپ میڈیکل کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں،
راتیں جاگ کے گزارتے ہیں بسا اوقات اور خوب محنت کرتے ہیں، تو تب وہ میڈیکل کی ڈگری آپ اچھے نمبروں سے پاس کر سکیں گے، ورنہ سپلی آ جائے گی۔ تو ہر کام کے لیے، دنیا میں ہر کام کے لیے محنت درکار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو محنت کا تذکرہ ہوا ہے سامعین کرام، اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں، یعنی ایک دو مصلحتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے یا سنت اس نے قائم کی ہے اپنے طرف آنے کے لیے، اس میں ایک فائدہ نہیں ہے انسان کا، اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ ابھی میں ان فائدوں کا تذکرہ کرنے لگوں تو ہو سکتا ہے یہ وقت یہیں تمام ہو جائے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتے ہیں اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ مومن کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے جد و جہد کا راستہ پسند کر لیا ہے تو اس میں بہت حکمتیں ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار آتا ہے واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، کر سکتا ہے، لیکن اس کے ہر کام میں پھر حکمت ہے۔ تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے کہ اس میں بہت سارے فائدے، ایک فائدہ نہیں ہے، بہت سارے فائدے، اس جد و جہد اور محنت اور اس کوشش میں بہت ساری حکمتیں ہیں اور بہت سارے فائدے ہیں۔ جیسا کہ آپ نماز لے لیں یا زکوٰۃ لے لیں، زکوٰۃ میں معاشرے کی امداد بھی ہو جاتی ہے، آپ کا اپنی اصلاح بھی ہوتی ہے، تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، پاکی ہوتی ہے آپ کی، مال کی محبت جو ہے، یا اسی طرح آپ حج لے لیں، یا اسی طرح آپ روزے کو لے لیں، اس میں آپ کا ظاہری سال میں ایک مرتبہ آپ کا جسمانی جو ہے وہ ایک قسم کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اور یہ صحت کے لیے اچھا ہے روزہ۔ اور پھر آپ دیکھیں کتنے اس کے اثرات ہیں، اور سب سے جو اونچا اس کا فائدہ بیان کیا گیا ہے لعلکم تتقون، صفت تقوی۔ اگر آداب کے ساتھ روزہ رکھا جائے تو پھر صفت تقوی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی بھی میں ابھی تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن ہر کام میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اور دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، جو بھی تکالیف آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یہ ہم مطلب یہ تکالیف کا تذکرہ کر رہے ہیں، ابھی آ رہا ہے، اس کو یہ میرا مضمون جو ہے ایک قسم کا تمہید کے طور پہ آپ یاد رکھیے گا۔ ابھی یہ ترجمہ آپ ذرا سنیں، اس جاؤکم من فوقکم، جب آئے یہ لشکر تمہارے پاس تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل گلے تک آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے متعلق خیال کرنے لگے، مختلف گمان کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہاں آزمائش کی گئی مومنوں کی، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ان کو خوب لرزایا گیا، ہلایا گیا۔ تو دیکھیں میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، غزوہ بدر، احد اور احزاب مثال کے طور پہ 3 بڑے غزوے ہیں نا، باقی بھی ہیں لیکن یہ بڑے غزوے ہیں، لیکن یہ حالات آئے اور اس میں مومنوں کو خوب ہلایا گیا۔ تو یہ ابتلا اور آزمائش یہ صرف اصحاب کرام کے دور تک محدود نہیں تھی، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ مومن کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، یہ ایک بات بھی نوٹ کر لیں۔ جو لوگ اللہ کے طالبان مولا نہیں ہیں تو پھر ان کو یہ چیزیں بھاری لگتی ہیں، لیکن جو طالبان مولا ہیں، ابھی ہم تذکرہ پڑھیں گے مختلف، یعنی منافقوں نے کیسا ریئیکٹ کیا، یہ جب لشکر آئے تو منافقوں نے کیسا ریئیکٹ کیا، اور پھر یہ بھی ہم پڑھیں گے کہ جو مومن تھے انہوں نے کیسا ریئیکٹ کیا۔ تو مومن ابھی تذکرہ آ رہا ہے کہ مومنوں نے جب دیکھا، فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، آیت نمبر 22، جب دیکھا مومنوں نے لشکروں کو، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، خوشی ان کی چہرے پر دوڑ گئی۔ جب مشکلات اور ابتلا اور آزمائش اور یہ لشکروں کو دیکھا، 10,000 لشکر تھا، چھوٹی سی بستی تھی۔ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی بتایا ہے
کہ یہ مدینہ ٹوٹل اس وقت جو مسجد نبوی ہے نا، ٹوٹل یہی تھی، بس مدینہ یہی بستی تھی، اس میں مختلف محلے وغیرہ یہ سارے تھے. لیکن انہوں نے جب دیکھا 10,000 کے لشکر کو، لما رأى المؤمنون الاحزاب، ان کے چہروں پہ خوشی دوڑ گئی. یہ یہاں محذوف ہے، یا مطلب قالوا ھذا ما، تو اب وہ خوشی سے کہنے لگے یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا کہ تم پہ ابتلا آئے گی، آزمائش آئے گی اور تم کو آزمایا جائے گا. وصدق اللہ ورسولہ، اور سچا ہے اللہ اور اس کا رسول. ما زادہم الا ایمانا و تسلیما، لیکن ان کا نہیں بڑھا، لیکن ان کا یقین اور بھی بڑھ گیا اور تسلیم اور بھی بڑھ گیا. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو انہوں نے قبول کر لیا، من جانب اللہ سمجھا اور اس کو قبول کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے. تو وہ تیار ہو گئے وہ مقابلے کے لیے باہر. وہ تو پھر تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے وہ سارا سامعین کرام. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے سامعین کرام، یہ میں نے آج مقدمہ بیان کر رہا ہوں، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، اور یہ باتیں کرنا ضروری ہیں، کیونکہ کچھ لوگ تو اس کو تاریخ کا ایک حصہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ ہو گیا امتحان جو ہونا تھا مسلمانوں پہ، اب کوئی امتحان نہیں ہے. اصل میں ہم لوگ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اسلام کی روح سے نابلد ہے. روح اسلام، یہ روح اسلام کیا ہے اس سے نابلد ہے، اس کو نہیں جانتی. اور پھر ہمیں ایک تن آسانی لگ گئی ہے. لیکن آج کے معاشرے کو اگر میں دیکھ کے بات کرتا ہوں تو بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. مومن اپنی حقیقت سے بے خبر ہے. یعنی جو ہم دعویٰ کرنے والے ایمان والے ہیں، جو زبانی دعویٰ کرتے ہیں، وہ ہم اپنے ایمان کی روح سے بے خبر ہیں، اپنی ایمان کی حقیقت سے بے خبر ہیں، اپنی حقیقت سے بے خبر ہیں، اپنے مقصد زندگی کو نہیں جانتے. ظاہر دنیا پر ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے، ظاہر دنیا کو ہم اپنا مستقبل سمجھ بیٹھے ہیں، ظاہر دنیا کے لیے ہم نے اپنی ساری کوششیں وقف کر دی ہیں، ظاہر دنیا کے فائدے کو ہم اصل فائدہ سمجھتے ہیں، یا اس کے نقصان کو ہم اپنا نقصان قرار دیتے ہیں. یہ ایک ساری گندگی جو ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی ہے سامنے کرام. یہ گندگی جو ہے، یہ جو میں نے آپ کو بیان کی، یہ ہمارے ذہن میں اتر گئی ہے، اور دل یعنی ذہنیت مسخ ہو گئی ہماری. اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، یہ میں حد سے زیادہ بات نہیں کروں گا. ہماری ذہنیت جو ہے اسلام کے بارے میں یہ مسخ ہو چکی ہے، پہچانا ہی نہیں جاتا. اصل اسلام کی تصویر ہی نہیں ہے ہمارے سامنے، نمبر ایک. دوسرا، ہم اصل اسلام کو جاننا ہی نہیں چاہتے. بس یہ فرقواریت، یا رسول اللہ کہو نہ کہو، رسول اللہ عالم غیب ہیں نہیں ہیں، رسول اللہ بشر ہیں نہیں، نور ہیں کہ بشر ہیں، علم غیب ہے کہ نہیں ہے، رفع یدین جائز ہے کہ ناجائز ہے، 3 طلاقیں ایک نشست میں ہو جاتی ہیں یا نہیں ہوتی. اس میں آپ دیکھیں، اس میں ہماری قوم جو ہے وہ پڑ گئی ہے. پھر موسیقی جائز ہے کہ نہیں جائز، تالی بجانا جائز ہے کہ نہیں جائز، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. یہ ساری باتیں ہیں. قوالی جائز ہے کہ نہیں جائز. تو یہ اس میں ہم پڑ گئے. زیادہ تر آپ باتیں تو یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو مناظرے ہوتے ہیں تو اسی میں اپنی قوتیں ہم صرف کر رہے ہیں. من حیث القوم ہمارا قبلہ اللہ کی بجائے، ہمارا رخ اللہ کی بجائے دنیا کی طرف ہو گیا ہے، اور دنیا کو ہم نے اپنا اوڑھنا اور بچھونا قرار دے دیا ہے. کل بھی میں نے آپ کو کیا تھا کہ ڈرامے اداکار اور ڈرامے باز جو ہیں ان کو آپ پرائیڈ آف پرفارمنس دیتے ہیں، اور ان کو آپ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیتے ہیں، اور پھر
جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے. پھر آپ کھیل تماشے، یہ کبڈی ہے، یہ کرکٹ ہے، اور اس میں آپ نے اپنی توانائیاں صرف کر دی ہیں، اور اس میں اپنی اقدار کو بھی آپ بھول گئے. مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، کبڈی کا وہ ہے، کبڈی کا کھیل ہے، ٹھیک ہے، جسمانی قوت ہوتی ہے اس میں، لیکن اس میں آپ نے اپنے کپڑے اتار دیے، آپ نے اپنی سطر کھول دیے. یعنی آپ دیکھیں نا، جو ہماری سطر ہے مردوں کی، وہ سطر کھول دیتے ہیں وہ لوگ. یعنی آپ یہ آپ اچھا، پھر اسی طرح وہ ریسلنگ، وہ جو ہے باڈی بلڈنگ جو ہے، اس میں داڑھی والے حضرات بھی اپنی سطر کھول دیتے ہیں. یہ ایک سوچ ہے سامعین اکرام کہ نہیں، اسلام کا تعلق اس سے نہیں ہے. اسلام تو صرف آپ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، دیٹس آل. وہ بھی کس انداز سے کرتے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے. لیکن اسلام کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. بڑی بڑی داڑیاں ہوں گی اور باڈی بلڈر ہوں گے، وہ جو ہے ایک چڈی باندھ لیں گے، اپنی سطر دکھائیں گے. سطر تو سطر ہوتی ہے صاحب نکلا. جیسے کہ آپ کی عورتیں جو ہیں وہ ہاف سلیو اور سلیو لیس اور سی تھرو کپڑے پہنتی ہیں، اور پھر نماز کا ٹائم آتا ہے تو اس پہ پھر ایک دوپٹہ سا ڈال دیتی ہیں کہ چلو نماز کے وقت سطر تو چھپ گئی. یہ ایک انتہائی، یہ میں ایک سوچ کی عکاسی کر رہا ہوں کہ ہماری سوچ کیا ہے قومی طور پہ. اسلام کی روح جو ہے وہ ہم سے چلی گئی ہے. وَتَذْهَبَ رِيحَكُمْ، اور ہماری ہوا اکھڑ گئی ہے. آج نہ مسلمان ہے، نہ مسلمانوں کی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے، اور نہ جب امیر نہیں ہے تو اطاعت کس کی. اور آج دیکھیں فرقوں میں ہم بٹ گئے ہیں. سعودی عرب کا اپنا مسلک ہے، ایران والوں کا، بڑی بڑی مملکتیں، ایران والوں کا اپنا مسلک ہے. پھر آپ نے یہاں بھی بحث چھیڑ دی ہے کہ قائد اعظم تو سیکولر بنانا چاہتے تھے، ہم تو سیکولر بنائیں گے، ہر مذہب کو آزادی ہوگی. سیکولر کیا؟ لا دینیت، ہر مذہب کو. بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، میں تذکرہ کر رہا ہوں سامعین اکرام. یہاں جو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہمیں سکھائی ہے اور اپنی نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم پہ لشکر آئے، لیکن میں نے تمہاری مدد کی اور ان پہ طوفان باد و باراں بھجوا دیا، اور ان کی خیمے اکھڑ گئے اور ہنڈیاں الٹ گئیں اور تخت و تاراج کر دیا ہواؤں نے اور ایسے ہستیوں نے، ایسے لشکروں نے جن کو تم نے نہیں دیکھا. جنود لم تروها. اس میں ایک مضمون ہے سامنے کرو، اور بہت گہرا مضمون ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی امداد، جو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مومنوں سے، اس کا تذکرہ فرما رہے. ہمارا تو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص تعلق ہے بھی نہیں، واجبی سے تعلق ہے، واجبی طور پہ اللہ کا ہم نام لیتے ہیں، اور پھر اللہ پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے. ہمارا بھروسہ، اعتماد، توکل ظاہر ہے، ظاہر پہ ہے. میرے پاس جو پیسہ پڑا ہوا ہے، میرے پاس جو قوت ہے، میرے پاس جو نوکری ہے، میرے جو ایسٹس ہیں، میری جو حیثیت ہے، یہ اصل چیز ہے. تو ایسا نہیں ہے سامنے کرام. اللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومن کا دوست ہے، کارساز ہے. نعم المولا نعم النصیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ ایک تصور ہونا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں ہمارا جو یقین ہے وہ گم ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ تعالیٰ کی امداد پہ. تو یہ بات نوٹ کرنے کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک نعمت کا تذکرہ کر رہا ہے. اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت. تو اللہ پہلے آزمائش آئی، پھر نعمت آئی. دیکھیں ابتلا، یہ جنگ احزاب کی جو آزمائش تھی، اس کو
یعنی لانے والا کون ذات تھی؟ اللہ تعالیٰ کی تھی. اس جاتکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب لشکر اوپر سے اور نیچے سے یعنی ہر طرف سے لشکر آئے مسلمانوں کے خلاف، اس کا فاعل کون تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. ظاہر ہے یہ ساری جو تاریخ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ ساری ابتلا اور آزمائش اور یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ کا ہے. ہنالک یعنی دیکھیں کوئی اس کو پھر وہ نہ سمجھے کہ میں ذرا ادھر ادھر ہو گیا ہوں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی یہ آزمائش. اور آیت نمبر 11 میں آپ دیکھیں، ہنالک ابتلی المؤمنون، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. بس یہ ایک جملہ آپ دیکھ لیں، یہاں آزمایا گیا، وہاں اس جگہ آزمایا گیا مومنوں کو اور ان کو خوب ہلایا گیا. اب کس نے ہلایا؟ کس نے آزمائش میں ڈالا؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالا. تو آزمائش بھی اللہ تعالیٰ لاتا ہے اور پھر مدد بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. بدر میں 1000 کا لشکر کون لایا؟ اللہ تعالیٰ لایا. بدر میں 70 کافروں کو مسلمانوں کے ہاتھ سے کس نے مروایا؟ اللہ نے مروایا. مسلمانوں کو فتح، عظیم فتح کس نے دی بدر میں؟ اللہ تعالیٰ نے دی. لشکر بھی اللہ تعالیٰ لایا، مدد بھی کی اللہ تعالیٰ نے، اور فرشتے بھی اللہ نے نازل کیے. حضور کے ہاتھ سے مٹی بھی اللہ تعالیٰ نے پھینکوائی، شاہت الوجوہ. اور یہ سارے کام تو اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. اللہ کو محسوس کریں سامعین کرام. آج بھی آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں اللہ ہی ہے، ہمارے بس اللہ ہی ہے، اللہ ہی اللہ. تو جب اللہ ہی اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آپ نے بار خاطر میں لانا ہوگا، اور اسی طریقے سے آپ نے اپنی زندگی کا طریقہ جو ہے وہ سیٹ کرنا ہوگا، کہ اور ذہنیت بھی سیٹ کرنی ہوگی کہ میں نے جب ایمان کا دعویٰ کیا، مختلف مشکلات اور ابتلا کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا، آزمائشیں آئیں گی، مجھے خوب ہلایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ میری مدد بھی کرے گا. یہ بھی پکا یقین ہونا چاہیے، پکا یقین. پھر اللہ کی مرضی ہے جب بھی آپ کی مدد کرے. یہاں 1 مہینے تک غزوہ احزاب میں 1 مہینے تک ہلایا گیا مسلمانوں کو، کھانا نہیں تھا، پیٹ پہ پتھر باندھے گئے، خندق کھودی گئی وغیرہ وغیرہ، 1 مہینے تک. پھر مہینے کے آخر میں جا کے کہیں، ویسے بھی اللہ تعالیٰ تو ساتھی تھا ان کے، لیکن کیا ہوا کہ مہینے بعد جو ہے وہ یہ ہوا، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی وہ نعمت، اذ جاءتکم جنود، جب آئے لشکر تمہارے اوپر، فارسلنا علیہم ریحا، اس پہ ہم نے طوفان ہوا کا طوفان بھجوا دیا، وجنوداً، اور ایسا لشکر اتارا، لم تروہا، جس کو تم نے نہیں دیکھا، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. ترجمہ سنا دیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت جو تمہارے اوپر اس نے کی. اذ جاءتکم جنود، جب آئے تمہارے اوپر لشکر،
فارسلنا علیہم ریحًا، ان پہ ہم نے آندھی بھجوا دی، وجنودا لم تروہا، اور ایسے لشکر بھجوائے جو تم نے نہیں دیکھے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ سامعین اکرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. O you who believe, remember God's blessings upon you when forces came against you, and we sent against them a wind and forces you did not see. God is observant of what you do. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔